حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ایک حدیث لیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مال اور دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو. یعنی تمہاری دولت تمہارا مال محفوظ اس وقت ہے جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں. جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے نا اس کا مال نہیں ڈوبتا. جتنے بھی زکوٰۃ نہ نکالنے والے میں نے روتے ہوئے دیکھے ہیں، اربوں خربوں پتی بھی ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے آپ کو بینک کے اندر وہ کسی اور فرقے کی طرف لکھوا کے اور پھر وہ جان چھڑواتے ہیں اہل سنت سے کہ ہم زکوٰۃ نہ ہمارے نکلے، اور پھر انہی کے پیسے کوئی ڈاکٹروں طبیبوں ادھر جا رہے ہوتے ہیں وکیلوں کے پاس. اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوائی کسی حد تک لو جو ڈاکٹر نے ہدایت کے مطابق دوائی کہی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دوائیوں سے بھی جان چھوٹ جائے تو آپ صدقہ کرنا شروع کر دیں. اس دن ارشد اشاری صاحب نے ایک بات کی اچھی لگی کہ 7-8 ہزار روپے دوائیوں پہ لگتا تھا، جب سے میں نے نکالنا شروع کیا نا وہ ختم ہو گئے. اب پتہ ہی نہیں ہے بچہ، ایک تو ٹینشن کہ یار بچہ بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، یہ کرو فلاں کرو. اب اللہ سے معاہدہ کر لیں، اے میرے مالک مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے معاف کر دے، لیکن میں اتنے فیصد تیری راہ پہ خرچ کروں گا. میرے پاس نا ہمارے ایک دکاندار ہیں محلے کے، وہ آ گئے، انہوں نے کہا یار کروڑوں روپے ڈال کے بنا کام ٹھپ ہویا. تو میں نے اس کو ایک کہا 1000 روپے میں 1 روپے صرف تو نے نکالنا ہے، 100 پہ نہیں، 1000 روپے میں 1 روپے، وہ بھی بچت پہ. آپ کو 1000 روپے آئی ہے نا بچت، اس پہ 1 روپے صرف رکھنا ہے زکوٰۃ کے علاوہ، وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا رمضان شریف میں ان پر کئی قرضے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے 1 مہینے کے اندر. 15,000 روپے انہوں نے نکالا ہے. کتنا نکالا ہے؟ 15,000 روپے. یعنی ایک روپے اکٹھا کر کے اب دیکھیں کہ 1 مہینے کی ان کی آمدن کتنی ہے کہ وہ 15,000 روپے بنا ہے. صرف اس بات پہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماریوں کے علاج صدقے سے کرو. آپ کا پیسہ لگنا ختم، آپ کا پیسہ ضائع ہونا ختم. آپ اپنے پیسے کو محفوظ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ نکالو. اور نمبر 3 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں کی لہروں کا سامنا دعاؤں سے کرو. اگر تم پہ مصیبت آ گئی ہے تو دعا کر. دعا ایسی چیز ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. دعا آپ کے حالات کو بدل سکتی ہے. دعا بڑی اثر رکھتی ہے. کرنی آنی چاہیے، بولنا آنا چاہیے، اور گریہ زاری کے ساتھ دعا کرو، گڑ گڑا کے دعا مانگو، اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگو. تو یہ اسلام کی جو تیسری بنیاد ہے وہ کون سی ہے؟ زکوٰۃ. اسلام کی بنیاد، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ اسلام کی، آپ کی جو توحید ہے، آپ کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہے.